الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کچھ جمعوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی سیرت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پہلے کچھ عرض کیا تھا، اسی کو ہی ہم آگے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھوں، اور ایسی کوئی ترتیب اگر اللہ تعالیٰ بنوا دے کہ شروع سے لے کر آپ کے زندگی کے آخری دن تک ہی میں ساری سیرت بیان کر دوں۔ یقیناً یہ جلدی تو ختم نہیں ہوگی، درمیان میں کچھ اور عارضے بھی آتے رہیں گے، یعنی کبھی کوئی اور مہینہ آ گیا جس سے متعلقہ کوئی بات کرنا ضروری ہے، یا کوئی موقع کی مناسبت سے کوئی عنوان آ گیا اس پر بات کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم چلائیں گے سیرت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا جہاں باعث اجر ہے، وہاں ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں راستے ملتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ پھر آپ کی سیرت سامنے آنے سے آپ کی عظمت اس کا ادراک ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی ہستی تھے، کیا ہی بلند تر مقام تھا آپ کا۔ اپنی اولادوں میں اس کا تذکرہ کرنا، گھر میں تذکرہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک آپ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، دوسرا فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسرا فرمایا ان کو قرآن پڑھنا بھی سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سکھانا یہ ہمارے ذمے ہے، ہم باپوں کے، کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بہرور کریں، اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینوں میں بٹھائیں، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کا تذکرہ سنیں گے، آپ کی زندگی سنیں گے۔ تو میں آپ کی ولادت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا پچھلے جمعے میں، تو میں پیچھے سے تھوڑا سا بات کو اٹھاتا ہوں تاکہ کچھ تسلسل قائم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا شجر نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب، یہ آپ یہاں سے آپ کا ابتدائی شجر نسب ہے۔ قصی بن کلاب قریش کا پہلا سردار ہے جس نے قریش کو جمع کیا، اور مکہ کے اندر جو بنو خزاعہ کی 300 سال سے حکومت تھی ان کو وہاں سے نکالا۔ قریش اس پر اپنی حاکمیت قائم کر لی قریش نے۔ قصی بن کلاب کے بعد یہ سرداری مکہ کی، اور مکہ کی ذمہ داری، بیت اللہ کی ذمہ داری جو بہت بڑا اعزاز تھا، یہ ان کی اولاد میں منتقل ہوئی۔ تو قصی بن کلاب کے بیٹوں میں ایک عبد مناف تھا، تو ہاشم بن عبد مناف سے آگے قصی آتا ہے، تو اس کا بیٹا عبد مناف تھا۔ تو عبد مناف نے اپنی زندگی میں وہی سابقہ طریقے سے مکہ کی ذمہ داری سنبھالی، کہ آنے والے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور گوشت کھلا دینا۔ لیکن جب ان کا بیٹا آیا ہاشم، نام اس کا عمرو تھا، جب عمرو آیا تو اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ جو حاجی آتے تھے یا مکہ میں جو مہمان آتے تھے، یہ گوشت کی روٹی، گوشت کا سالن شوربے دار بناتا تھا، اور اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈالتا تھا۔ عربوں میں یہ رواج نہیں تھا، جس کو ہم سرید اور صحبت کہتے ہیں، عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا، عمرو نے اس کا رواج ڈالا، تو اس کی بڑی شہرت ہوگی، کہنے لگے کہ یہ ہاشم ہے۔ ہاشم کہتے ہیں چوری بنا کر کھلانے والے کو، روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دینے والے کو، تو ہاشم کا چرچا اور تذکرہ ہو گیا۔
ہاشم تجارت کے لیے ہر سال 2 دفعہ ہاشم اہل مکہ کو تجارت کے لیے مکہ سے باہر بھیجتا تھا، سردار تھا سب کا۔ ایک دفعہ ان کا سفر ہوتا تھا گرمیوں میں، یہ شام کی طرف جاتے تھے۔ ایک ان کا سفر تجارت ہوتا تھا سردیوں میں، یہ یمن اور حبشہ کی طرف جاتے تھے۔ تو گرمیوں کے سفر میں شام جاتے تھے، سردیوں کے سفر میں یمن جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر گرمیوں کا اور ایک سفر سردیوں کا۔ گرمیوں کے سفر میں ہاشم نکلا تجارت کے لیے شام کی طرف۔ جب مدینہ پہنچا تو وہاں ایک عورت کے بارے میں ان کو معلومات ہوئیں کہ جہاں اس میں حسن و جمال ہے وہاں اس میں شرافت بہت زیادہ ہے، فہم فراست بہت زیادہ ہے۔ اس نے ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، یہاں شادی کر لی مدینہ میں، وہیں کچھ دن ٹھہرے، تجارت کے لیے فلسطین چلے گئے۔ یہ ملک شام اور فلسطین میں تھے، ہاشم وہیں ان کا انتقال ہو گیا، غزہ میں قبر بن گئی۔ پیچھے جو لڑکی تھی، بیوی تھی ان کی، ان کو حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، حالانکہ بالوں میں کچھ سفیدی تھی اس لیے شیبہ نام رکھا تھا۔ وہ نام رکھ لیا، بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ ہاشم تو وہیں فوت ہو گئے، ان کی بیوی جو تھی وہ بنو نجار کی تھی، تو وہ وہیں مدینہ میں رہنا شروع ہو گئی، وہ مکہ میں نہیں ہے۔ جب یہ ان کا بیٹا شیبہ 8-10 سال کا ہو گیا تو شیبہ کا چچا مطلب، ہاشم کا بھائی، یہ مکہ سے آیا مدینے۔ ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی نے یہاں بھی شادی کی تھی۔ عربوں میں زیادہ شادیوں کا عام رواج تھا اور ہے، بس یہ ہماری کم قسمتی ہے اجمیوں کی کہ ہمارے مقدر میں ایک ہی شادی یہی ہے۔ یہاں کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کے علم پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ میں اگر مثلا دوسری شادی کر لوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں مہینے بعد تیسری شادی کر لوں، آپ کہیں گے اس کو نا جمعہ پڑھانے سے ہٹا دو، یہ مولوی صاحب نے کیا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تعدد ازواج سنت ہے، ہمارے اجموں میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا فی الحال شادی کا موڈ نہیں ہے، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا تھا، لیکن اگر ہو جائے تو یہاں یہی باتیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عربوں میں عام شادیاں تھیں، 1 کر لی، 2 کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، زمانہ جاہلیت میں شاید زیادہ بھی کرتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک شادی مدینہ میں بھی کر لی، وہ واپس مکہ نہیں آئی۔ تو ان کے بھائی مطلب وہاں پہنچ گئے، ہاشم کے بھائی مطلب مکہ سے مدینہ، ان کو کہا کہ ہمارا بھتیجا آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سا بھتیجا؟ کہا جی وہ جو ہاشم کا انتقال ہوا وہ میرا بھائی تھا۔ اب وہ تانے بانے جوڑے گئے تو وہ پتہ چلا کہ واقعی مطلب اس کا بھائی ہے اور ہاشم اس کا بھائی تھا۔ الحمدللہ۔ تو اب مطلب نے کہا میرا بھتیجا میرے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم مانے مشکل سے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے حوالے کیسے کر دیں؟ کہا جی میں اس کو اپنے ساتھ مکہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ خیر ان کی والدہ نہیں مانی۔ آخر میں مطلب نے بڑا اچھا عنوان اختیار کیا، کہنے لگے ہاشم سردار تھا، تمہیں اس کی سرداری کا علم ہے، شرق و غرب میں اس کے چرچے ہیں، یہ سردار کا بیٹا ہے، اس کو ابھی سے میرے ساتھ مکہ بھیج دو، جب یہ وہاں جائے گا تو اس کا تعارف ہی بچپن سے یہی ہوگا، سردار کا بیٹا ہے، بڑا ہو کر اس کو سرداری ملے گی۔ یہاں مدینہ میں کس نے اس کو پوچھنا ہے، اس کا باپ ہی فوت ہو گئے تو یتیم بچہ ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں تو یتیموں کی طرح پلے گا، وہاں سردار کے بیٹوں کی طرح پلے گا۔ انہوں نے 8-10 سال کا بچہ ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ مطلب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو اپنے بھتیجے کو پیچھے بٹھا رکھا تھا، اس نے یتیموں والے کپڑے، یتیموں والی معصوم شکل، اس بیچارے نے کب عیش و عشرت دیکھی تھی۔ تو جب یہ ہاشم کا بیٹا شیبہ مطلب کے پیچھے اونٹ پر بیٹھ کر مکہ میں داخل ہوتا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اس بازار سے ہو کر آ رہا ہے جس بازار میں غلام بچے بکتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ غلام بچہ انہوں نے بازار سے خریدا ہے، اس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، یہ اس کا غلام ہے۔ تو تھوڑی سی تو آبادی ہوتی تھی، لوگوں نے مطلب کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے، عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ مطلب کا غلام ہے۔ وہ آ گیا، اس نے پھر بچے کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، جب اچھی ذرا شکل صورت بن گئی تو پھر کہنے لگا یہ غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کا نام شیبہ ہے۔ لیکن وہ ایک دفعہ نام پڑ جائے تو پھر وہی پڑ جاتا ہے، پھر کہاں بدلتا ہے۔ لوگ ساری زندگی ان کو عبد المطلب ہی کہتے رہے، عبد المطلب ہو گئے۔ وہ بڑے ہوتے رہے، ہوتے ہوتے ایک دن آیا، سرداری کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا۔ پھر وہ آگے واقعہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، جب وہ بڑے ہو گئے عبد المطلب، پھر عبد المطلب کی شادی ہوئی۔
عبدالمطلب کی شادی ہوئی سلمہ بنت عامر سے، یہ بھی مدینہ کی تھی اور بنو نجار سے تھی، ان کی وہاں شادی ہو گئی، پھر ان کے بیٹے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے کہا تو انہوں نے منت مانی تھی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو ایک کو ذبح کروں گا، پھر 10 ہو گئے، پھر ان میں سے عبداللہ پیدا ہوا، پھر عبداللہ کو ذبح کرنے لگے تو عبداللہ کے ننیال اور عبداللہ کے بھائی آڑے آ گئے، پھر آخر عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیا گیا اور عبداللہ کی شادی کا وقت آ گیا۔ عبداللہ کی مدینہ منورہ کی لڑکی سے شادی کر دی گئی، آمنہ بنت وہب سے، خوبصورت تھیں، سمجھدار تھیں، پاک باز تھیں، شریف تھیں، تو ان سے شادی ہوئی۔ پھر وہ عبداللہ ابھی وہیں مدینہ میں تھے، شادی کے 1.5-2 سال بعد وہاں یا کھجوریں لینے کے لیے گئے تھے یا شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، 2 روایتیں ہیں۔ تو الغرض مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کی بیماری زیادہ شدید ہو گئی، بیمار ہو گئے، الغرض انتقال کر گئے، ان کو وہیں مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب لشکر واپس پہنچا تو عبدالمطلب نے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بیمار ہے وہاں، ابھی ان کو اطلاع کی خبر نہیں ملی۔ انہوں نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھگا دیا کہ جو میرے چھوٹے بیٹے کا پتہ کرو اس کا کیا ہوا۔ وہ وہاں گئے تو ان کے انتقال کی خبر ملی کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ وہ خبر واپس لائے تو مکہ میں اس خاندان میں کوہرام کی شکل پیدا ہو گئی کہ اتنا ہمارا سمجھدار، شریف، پاک باز بیٹا اور لوگوں میں اس کی بڑی اچھی شہرت تھی، وہ انتقال ہو گیا۔ اور ان کی بیوی جب آمنہ کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ جائیداد میں پیچھے 5 اونٹ، چند بکریاں اور کچھ چاندی اور ایک باندی جن کا نام برکہ تھا لیکن پیار سے کنیت میں ام ایمن کہتے تھے، وہ چھوڑ گئے۔ اور پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، یہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت کچھ واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں بعض مورخین اور محققین کا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے معتبر حضرات نے ان واقعات کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہوا کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی۔ اور جو کسرا بادشاہ تھا ایران کا، اس کے محل کے اوپر 14 کنگرے بنے ہوئے تھے خوبصورت سے۔ وہ جب صبح اٹھا تو وہ 14 کنگرے گرے ہوئے تھے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، محل کے کنگرے، بادشاہ کے محل کے کنگرے کیسے گر گئے؟ یہ اس کے لیے بے عزتی تھی۔ صبح وہ دربار میں آیا تو اس کا منہ مرجھایا ہوا تھا، تو اس نے بتایا نہیں کہ میں کیوں مرجھایا ہوں۔ دربار میں کسی نے کہا جی آج تو کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی بادشاہ سلامت، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ کبھی 1000 سال سے وہ آگ نہیں بجھی، وہ شرک ہو رہا تھا، آگ کی پوجا ہو رہی تھی، کہا وہ بجھ گئی۔ دریائے ساوا جو مدتوں سے چل رہا تھا وہ بھی پانی خشک۔ تو اس وقت وہ بولا، اس نے کہا رات میرے گھر کے محل کے 14 کنگرے بھی گر گئے ہیں۔ اب ان میں کھلبلی مچی کہ یہ کیا واقعہ پیش ہے۔ اس نے دربار میں ایک آدمی سے کہا کہ جو اس کی تحقیق کر کے لاؤ۔ انہوں نے کہا جس کی تحقیق کوئی پادری ہی بتا سکتا ہے، عیسائی بتا سکتا ہے، عالم، ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہا بلاؤ۔ عبدالمسیح نامی ایک غسانی پادری تھا عیسائیوں کا، اس کو بلایا گیا۔ تو کسرا بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا ماجرا ہے، بتاؤ یہ کیا کچھ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو پتہ نہیں، میں آپ کو پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ میرے ماموں ہیں، وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم ہیں، ستیح نام ہے، اور وہ ملک شام میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو کسرا نے فوراً اس غسانی کو فوراً بھیج دیا شام کی طرف، جاؤ وہاں سے پتہ کر کے لو۔ جب یہ ستیح کے پاس پہنچے تو ستیح اپنے آخری لمحات میں تھے۔ اس نے کہا کہ بھانجے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ چیزیں پیش آئی ہیں۔ تو اس نے بڑا ٹھنڈا سانس بھرا، کہنے لگا اچھی خبر نہیں لائے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جب علامات پیدا ہو جائیں، کسرا کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر جائیں، آتش کدا بجھ جائے، دریائے سماوا، اور بعضوں نے ساوا لکھا ہے، جب یہ خشک ہو جائے، اور جب یہ خواب بھی کسی بادشاہ کو آ جائے کہ عرب کے گھوڑے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں، دریائے دجلہ بھی کراس کر گئے، انہوں نے کہا جی یہ خواب بھی آیا ہے۔ کہا پھر سن لو، تمہارے اندر سے حکومتیں، بادشاہتیں ختم، نیا بادشاہ آ گیا ہے، ایسا بادشاہ آ گیا ہے کہ جس کے لیے زمانہ ترستا تھا۔ کہا پھر ایک ہستی پیدا ہوئی ہے دنیا میں جس نے آ کر تمہاری بادشاہوں کو ملیا میٹ کر دینا ہے اور اسی کے نام کا ڈنکا بجنا ہے۔ اس نے کہا جی 14 کنگرے کیوں گرے؟ کہا 14 آدمی تمہاری نسل میں مزید بادشاہت کریں گے، 15واں بادشاہ نہیں آئے گا، تمہاری سلطنتوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ اس نے اگر واپسی یہ پیغام سنایا
تو اس موقع پر وہ کسرا کہنے لگا شکر ہے کوئی بات نہیں، 14 کو بڑی دیر لگتی ہے، 14 کے آنے تک ہم نسلیں بھگتا لیں گے۔ وہ 14 کو کیا دیر لگنی تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں 14واں بادشاہ ختم ہو گیا تھا، ایران کی پوری سلطنت تمام چھوٹی بڑی ریاستوں سمیت مسلمانوں کے قبضوں میں آ گئی تھی، اور ایسے ہی اللہ نے اس کو چند سالوں میں ہی ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کی ولادت کے موقع پر یہ واقعات رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جب آپ کی ولادت ہو گئی، اب وہ واقعہ بنو سعد کا چلتا ہے کہ مکہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو شرفاء اور معززین ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو اچھی صحت کے لیے اور اچھی عربی زبان سکھلانے کے لیے شہر سے باہر دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ آتی تھیں عورتیں، ان امیروں کے بچے، ان شریف خاندانوں کے بچے، بڑے حسب نسب والوں کے بچے لے جاتے تھے۔ تو ادھر سے بنو سعد سے قافلہ آیا، قبیلہ بنو سعد مکہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اب بھی وہ آثار موجود ہیں جہاں حضرت حلیمہ کا قبیلہ رہتا تھا۔ وہاں سے عورتیں چلتی ہیں مکہ میں بچوں کو لینے کے لیے۔ جب وہ عورتیں آتی ہیں تو ان میں سے ایک عورت حلیمہ ہے، نام حلیمہ تھا، سعدیہ ان کا نام نہیں تھا، قبیلہ بنو سعد کی تھیں تو اس لیے ان کو سعدیہ کہتے تھے۔ حلیمہ نام تھا تو حلیمہ وہ آئیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ مشہور ہمارے یہاں یہ کہ وہ اونٹنی پر آئی تھی، لیکن صحیح یہ نہیں ہے، صحیح یہ کہ وہ گدھی پر آئی تھی۔ بہت ساری معتبر کتب تاریخ میں سب نے گدھی لکھا ہے، اونٹنی ان کے ساتھ تھی، ہمارے لوگوں نے پھر اس کو اونٹنی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ گدھی پر آئی تھی، اور گدھے پر سوار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے، اور ان کے یہاں اونٹنیاں مہنگی ہوتی تھیں، گدھے اور گدھیاں سستی ہوتی تھیں۔ حضرت حلیمہ بالکل غریب تھی، اور قبیلہ بنو سعد میں قحط کا عروج تھا، اونٹنی کی ہمت ہی نہیں تھی، ایک اونٹنی تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اس اونٹنی میں بھی دودھ نہیں تھا، اونٹنی ساتھ رکھی ہوئی تھی دودھ پلانے کے لیے، سوار گدھی پر ہو کر رہی تھی۔ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، 20 کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ گدھی پر آئیں تو ان کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں تو ان سب کے لیے حضرت حلیمہ کا وجود بوجھ تھا، کہنے لگا تیری گدھی چل نہیں سکتی، مریل سی گدھی ساتھ لی ہوئی، تیری وجہ سے ہم ایسا چل رہی ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے کہا اتنا تو ہم ساتھ دے سکتی تھی، آگے مکہ قریب آ گیا خود ہی آ جانا۔ تو یہ ساری پہلے دوڑ گئیں۔ مکہ چھوٹا سا شہر تھا، انہوں نے جا کر گھروں کے اندر ایک ایک گھر میں دیکھا، جہاں جہاں بھی بچہ تھا وہ لیتی گئی۔ عجب لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت پر پیش کیا گیا، جب اس نے پوچھا کہ اس کا والد کیا کرتا ہے، انہوں نے کہا فوت ہو گیا، انہوں نے بچہ واپس کر دیا، بچہ لیا ہی نہیں۔ آخر میں حضرت حلیمہ پہنچی ہیں، وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ گیا ہوں سب سے، اللہ کے مقدر میں کوئی خیر لکھی ہوتی ہے۔ اے بیچاری کی اونٹنی کمزور، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، دودھ نہیں، اور گدھی جس پر سوار ہو کر ہے تو وہ بھی کمزور، یہ سب سے آخر میں پہنچی۔ جس گھر میں آئے تو بچہ لے لیا گیا، جس گھر میں آئے تو بچہ لے لیا گیا۔ شام ہو گئی، ان کو پتہ چلا کہ بس ایک ہی گھر بچا ہے جس کا بچہ نہیں لیا گیا۔ انہوں نے جا کر وہاں پتہ کیا، کہا جی وہ بچہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بچہ ہے، کہنے لگے حضرت آمنہ خود باہر آئیں، کہنے لگے بچہ ہے، کہا والد کیا کرتا ہے، کہا والد نہیں ہے، کہا بچہ، بس بچہ دکھلایا تو حضرت حلیمہ نے دل دے دیا، کہا یہ بچہ تو مجھے دے دو۔ کہا وہ بچہ کیا تھا، وہ تو حسن کا پیکر تھا، اس کو دیکھ کر ہی میرے دل میں محبت آ گئی تھی کہ میں نے کہا بچہ یتیم اسے میں لے کر جاؤں گی۔ مورخین نے لکھا ہے وہ یتیم نہیں تھا، وہ در یتیم تھا، وہ بڑا قیمتی موتی تھا۔ تو انہوں نے اس کو لیا، لے کر جب آئیں اپنے ڈیرے پر جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو آ کر کہنے لگے اپنے شوہر حارث سے یتیم بچہ لے کر آئی ہوں، تو کہنے لگے اصل اللہ ان یجعل لنا فیہا برکہ، کیا بعید ہے کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ انہوں نے آ کر اس بچے کو سینے سے لگایا پیار کرنے کے لیے تو چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ ان کو تو اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ چھاتیاں بھریں گی دودھ سے۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، چھاتی بھر گئی، انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس کا چھوٹا بھائی عبداللہ، یہ حضرت آمنہ کا، حضرت حلیمہ کا اپنا بچہ تھا، ساتھ لائی ہوئی تھی، بالکل چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بیچارہ رات کو تڑپتا تھا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، دوسری چھاتی پہ اس کو لگایا تو اس نے دودھ پیا۔ پھر جا کر کہا اپنے شوہر حارث کو جو اونٹنی کے پاس جاؤ اس کے چارے کا انتظام کرو۔ وہ باہر گئے تو تھن بھرے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا حلیمہ وہ تو ساری دودھ سے بھری کھڑی ہے۔ جب دودھ لے کر آئے تو انہوں نے بتایا یہ بچے یہاں بھی دودھ پی کر سیر ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ لے لو، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو۔ حارث نے کہا لے لو اسی میں خیر ہو۔ رات لیٹ گئے، صبح واپسی ہے، اب جانے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ تو آ جانا، ہم جا رہی ہیں۔
وہ اٹھتی ہی چلی گئیں، ان کو نہیں پتا کہ رات کیا ہو چکا ہے۔ صبح حضرت حلیمہ اٹھی، بچے کو بٹھایا، ان کی گدی پیچھے اور ان کی آگے، وہ جلدی نکل گئیں، انہوں نے اپنا اونٹ سنبھالا، سارا کچھ کیا، تھوڑا ہی وقت گزرنا تھا، حلیمہ آگے ہے، باقی سب پیچھے ہیں۔ تو کہتے ہیں ارے یہ کیا تو نے گدی بدل لی ہے؟ انہوں نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، اب اور سوار آ گیا ہے، میرے نبی اس سواری پر سوار ہوئے، یہ سواریاں سب، یہ سواری سب سواریوں کو کراس کر گئی، آگے نکل گئی۔ میرے نبی جس براق پہ سوار ہوئے وہ براق آسمانوں تک اڑ گیا۔ میرے نبی ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے، صدیق سب صحابہ سے آگے بڑھ گیا۔ آج بھی میرے نبی کے دین کو جو کندھوں پر رکھے گا اللہ اس کو سب سے آگے بڑھا دے گا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ جو بھی اس کی عزت کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا۔ یہاں تخیل میں بعضوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت آمنہ کے پاس یہ بچہ آیا تو اس حضرت آمنہ بڑی دکھی ہوئی، تو وہ کہنے لگی واپسی پر جب آیا، چلے وہ پھر اسی موقع پر ہی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حضرت حلیمہ لے کر چلی گئی، ساری اونٹنی کو کراس کر گئیں، ان کی اونٹنی دودھ سے بھری ہوئی، گدھی ان کی صحت مند، سب سے پہلے گھر میں پہنچتی ہیں، ساری بعد میں پہنچتی ہیں۔ جب یہ جا کر پہنچتی ہیں تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں مجھے میرے رب کی قسم میرے دل میں اتنا سکون تھا میں بیان نہیں کر سکتی، اور میرے شوہر حارث نے جب بچے کو دیکھا، وہ پہلی دفعہ جب دیکھا تھا، وہ اتنا خوش ہوا کہ ہم خوشی بیان نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کو جس گھر میں لے جایا گیا اس گھر میں ایک بچہ کیا آیا تھا، جہان کا سردار آیا تھا، میرے رب کا حبیب و محبوب آیا تھا، وہ ہستی آئی تھی جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل ملنا تھا، جس نے سارے جہانوں میں رحمت جس کی وجہ سے پھیلنی تھی۔ اس گھر کے اندر رحمتوں کا کیا عالم ہوگا جہاں بچہ ہی گھر میں پورا آ گیا ہے۔ پھر ایسی رحمتیں آئی ہیں جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں جاتی تھیں وہاں چارہ ہو جاتا تھا، وہ بکریاں چر کے آتی تھی شام کو تھن بھرے ہوئے، تو ساتھ والے کہتے تھے اپنے چرواہوں کو کم بختو اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا بکریاں چرواتا ہے۔ مسئلہ چرواہا کا نہیں تھا، مسئلہ ان بکریوں کے دودھ پینے والے سردار کا تھا کہ ان بکریوں کا دودھ کس نے پینا ہے، اس لیے نظام کائنات بدلا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے تھے چرواہے ہم بھی ادھر ہی ان بکریوں کو لے جاتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ وہاں دودھ کچھ نہیں، یہاں تھن قابو میں نہیں آتے۔ وجہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، جن کے آنے سے دنیا میں وہ روشنیاں پھیلی ہیں کہ پہلے پورا جہان تاریک تھا۔ تو میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کا عروج ہو گیا ہے، بڑے خوش عرصہ گزرا۔ ایسا بھی ہوتا تھا، ان کی ایک بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 3 بچے تھے، ایک ان کا بیٹا عبداللہ، ایک ان کی بیٹی انیسہ، اور ایک ان کی بیٹی حذافہ، جس کو پیار سے شیمہ نہیں شیمہ بولتے تھے، صحیح لفظ شیمہ ہے۔ تو یہ 3 آپ کے ساتھ ہرزئی بہن بھائی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بہنیں ہیں گویا کہ، ایک کا نام انیسہ اور ایک کا نام شیمہ، تو ہمیں اپنے بچوں کے نام ایسے ہی رکھنے چاہیے۔ انیسہ تو صحابیہ کا نام بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن شیمہ تھوڑی بڑی تھی تو وہ شیمہ آپ کو گود میں کھلاتی تھی، کبھی کبھی آپ کو باہر لے جاتی تھیں۔ تو جب یہ آپ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، آپ کو پتہ چلا اپنی بہن شیمہ کا، وہ آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے ان کی عزت میں چادر بچھا دی تھی، کہا میری بہن آئی ہے جو مجھے گود کھلایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی 2 سال وہاں رہے، 2 سال کے اندر ان کے گھر میں بہاریں تھیں۔ 2 سال ہو گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا، اس لیے کہ ان کے یہاں دستور تھا 2 سال بعد بچہ واپس کر دو۔ اب 2 سال بعد بچہ واپس کرنا ہے، مگر واپس کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن لے کر آ گئی مکہ میں۔ یہاں آئی، یہ میں نے آج پڑھا ہے، پہلے تو یہ بات نہیں پڑھی تھی۔ جب انہوں نے بچہ حوالے کیا نا حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کے، تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ پڑے، زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی رونے کی وجہ یہ ہے اس بچے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس بچے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ بچہ تھا تو سکھ سکون تھا، اس کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر کہا میرے ساتھ جانے دو۔ تو حضرت آمنہ نے اس لیے بھی جانے دیا، ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت حلیمہ کو بڑی خوشی ہوئی، بچہ ساتھ لی، پھر واپس چل دیں۔ اب گئیں تو ان کی بہاریں ہو گئیں، تو وہ پھر تھوڑے آپ بڑے بھی ہو گئے تھے، 3 سال کے ہو گئے، 4 سال کے ہو گئے، آپ کی عمر 4 سال کی تھی، تو آپ باہر کھیلنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔
تو اتنے میں آپ کا جو بھائی عبداللہ تھا وہ دوڑتا دوڑتا گھر آیا، اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے کہا اماں اماں 2 آدمی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو نیچے لٹایا ہے اور ان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ پریشان ہوئی، فوراً اٹھی، حضرت حارث ساتھ دوڑے اور گئے تو اللہ کے نبی کھڑے تھے، چہرہ انور کا رنگ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، پھر میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر میرا دل نکالا، دل نکال کر انہوں نے ایک تشت ساتھ لائے تھے، اس تشت میں رکھا، پھر دل کے اندر سے ایک چھوٹی سی بوٹی نکالی، وہ اس بوٹی کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا، مسلم کے حدیث ہے، فرمایا یہ وہ حصہ تھا جو ہر انسان کے دل میں بشر ہونے کے ناطے گناہوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی چونکہ بشر تھے تو کہا وہ بوٹی نکال کر باہر پھینک دی، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہا وہ بوٹی نکال کر باہر پھینک دی، دل کو پھر زمزم سے دھویا، دھونے کے بعد پھر اندر رکھا اور سی دیا، پھر وہ سیا ایسے کہ سرجری تو ہوئی ہے لیکن نشان کوئی نہیں ہے۔ تو کہا یہ ہوا ہے، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ نہ جانے پھر یہ بعد میں کیا ہو جائے گا، وہ ان کو واپس لے کر آ گئیں، حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا، کہا جی یہ بچہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا خیریت ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے بتا دیا، جی ایسے ایسے ہوا تھا، ہم گھبرا گئے تھے۔ حضرت آمنہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم نے تو پہلی دفعہ اس کی ایسی عجیب بات دیکھی ہے، یہ تو ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لایا تھا کہ آمنہ نے بہت کچھ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا دیکھا تھا آمنہ نے؟ خرج منہا نور فاضاء لها الشام، کہا بھی یہ میرے پیٹ میں تھا، میرے پیٹ سے نور کی ایک لاٹ نکلی جس نے ملک کے شام کے محلات کو مجھے ان آنکھوں سے دکھلا دیا، میں نے تو اس کی برکت سے وہ کچھ دیکھا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا ہے اس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے، جب یہ پیدا ہوا ہے ولدا مختونا مسرورا، آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ما بھی قدر، آپ میں علیش گندگی نہیں تھی۔ ہمارے نبی ہم جیسے تو نہیں تھے، آپ ذات میں نبی تھے لیکن آپ صفات میں ہم جیسے نہیں تھے۔ تو کجا من کجا، آپ کہاں ہم کہاں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے، میرے آقا پہ کوئی گندگی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹنی پڑتی ہے، کوئی ناف نہیں کاٹی گئی، پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی ان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر ختنہ کرتا ہے، میرے نبی کا ختنہ پہلے سے کیا ہوا تھا، میرے نبی پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں روشنی کے انتظام کیے جاتے ہیں کہ 2 دیے اضافی رکھو، بلب اضافی رکھو، میرے نبی پیدا ہوئے تو آپ نے خود ہی بلب لگا دیے، پورے کمرے میں نور پھیل گیا تھا۔ آپ ہماری طرح تو نہیں تھے۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا۔ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، ہمارے نبی سب سے بالا، ہمارے نبی سب سے نرالے، آپ کا مقام بہت بلند و بالا، آپ سب سے عظیم ہستی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کون کیا بیان کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے وہ مقام اور حیثیت عطا فرمائی تھی کہ دنیا میں ایسی کسی کو نہیں ملی ہے، نہ کوئی ایسا آیا ہے نہ کوئی ایسا آئے گا۔ تو کجا من کجا، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں کہ میرے نبی ایک حقیقت تھے، ہم افسانہ ہیں۔ آپ سمندر تھے، لوگوں میں اپنی وجہ سے رامتیں بٹیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کی پیاسیں بجھی ہیں۔ کہا میرا گھر خاک پر، تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ ہم زمین پہ چلتے ہیں، میرے نبی براق پہ چڑھتے ہیں۔ ہم یہاں اونٹوں پر چڑھتے ہیں، میرے نبی براق پہ چڑھتے ہیں۔ ہماری دوڑ یہاں تک ہے زمین کی سطح پر، میرے نبی کی اڑان پہلا آسمان کراس، دوسرا کراس، تیسرا کراس، آپ عرشوں پہ پہنچتے ہیں۔ کہا میرا گھر خاک پر، تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ یہ میرا نبی ہے، ہم جیسا نہیں تھا۔ آپ جس وقت آگے دیکھتے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے کسی صحابی نے کچھ ایسے کیا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے نماز پڑھانے کے بعد کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، یہ آپ کی شانیں ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو خاص بنایا ہے۔ جب آپ واپس آئے ہیں وہاں سے تو یہاں پہنچتے ہیں، 5 سال کی عمر تھی، مکہ میں دوبارہ حضرت آمنہ کے پاس آتے ہیں، تو اب یہاں تخیل لکھا ہے کسی نے، حضرت آمنہ نے 5 سالہ بچے کو دیکھا ہوگا، کیا میرے حوالے ہو گیا، میں نے اس کو چلانا ہے، تو دل تو دکھی ہوا ہوگا۔ کہتی تو ہوں گی کہ ہے میرا آج شوہر زندہ ہوتا،
اس کا باپ زندہ ہوتا اس کی انگلی پکڑ کر اس کو سیریں کراتا، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا اس کے لیے کھلونے لے کر آتا، اس کا باپ زندہ ہوتا اس کے باپ کی وجہ سے لوگ اس کو بھی سلام کرتے، اس کا باپ زندہ ہوتا اس کے لیے خوشبوئیں لے کر آتا۔ تو اللہ نے کہا ہوگا کہ آمنہ پریشان نہ ہو، یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے، جب اس کی سیر کا دل کرے گا اس کو معراج پہ بلا لوں گا، جب اس کا انگلی کسی کو پکڑوانے کو دل کرے گا میں خود ہی اس کو تھام لوں گا، جب اس کا خوشبو لگانے کو دل کرے گا اس نے کیا خوشبو منگانی ہے میں پورے بدن کو ہی معطر کر دوں گا، میں اس کے پسینے سے خوشبوئیں نکال دوں گا۔ کہا آمنہ پریشان نہ ہو، جب اس کا دل کرے گا کھلونے کو میں چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، یا انگلیوں کے اشاروں سے اسے کھیلے گا، جب اس کا سونے کو دل کرے گا میں اس کو حتیم میں سلا دوں گا۔ آمنہ یہ تیرا نہیں ہے یہ میرا ہے، تو یہ میرا وہ حبیب ہے جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو پھر خود سنبھالا، پھر عزت بچپن سے آپ کو دی، آپ کی عمر 5-6 سال ہو گئی، 6 سال ہوئی جب آپ کی عمر، تو اب حضرت آمنہ نے کہا میں لے جاتی ہوں اس کو ننیال میں، اس کو جا کر وہاں ملا کر آتی ہوں۔ وہ اس کو لے کر مدینے گئی ہیں، مدینے پہنچی ہیں، 1 مہینہ وہیں رہی ہیں، اپنے ساتھ ام ایمن کو لے کر گئی تھی۔ ام ایمن تھی، اونٹنی تھی، اور حضرت آمنہ تھی اور یہ ہستی تھی۔ وہاں 1 مہینہ رہے تو آپ کھیلتے رہے، جب آپ دوبارہ گئے تھے نا 6 سال کی عمر میں تو آپ وہاں گئے تھے، پھر جب آپ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے فرمایا تھا مجھے یاد آتا ہے میں یہاں کھیلتا تھا۔ 1 مہینہ آپ وہاں رہے ہیں، جب وہاں سے واپسی پر آپ آئے ہیں ابھی راستے میں ابوا نامی مقام پر پہنچے تھے، پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والدہ ہی آپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ پھر ابوا کے مقام پر پہنچے ہیں، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ساتھ صرف ام ایمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا 6 سالہ بچہ ساتھ ہے۔ پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہیں اسی جگہ ٹھہر گئیں، بالآخر سانس نکل گیا۔ 6 سالہ بچے کو ایک ویران پہاڑی میں ماں چھوڑ کر، جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ایسے ہی چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ میرے نبی کیسے روئے ہوں گے، اسی قبر کے ساتھ بیٹھ گئے رونے کے لیے۔ پھر ام ایمن نے آپ کی انگلی پکڑی ہے تو آپ کو لے کر پھر وہ مکے پہنچتی ہیں۔ عبد المطلب کو آ کر بتایا ہے کہ آپ کا بچہ جو پہلے یتیم تھا اب دوہرا یتیم ہو گیا ہے، اور وہ یتیم کیا ہونا تھا اللہ نے خود سرپرستی کی ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔